الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. آیت نمبر 44 آج کی اس مجلس میں پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی جی، آپ مجھے اور ان کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے. ہم ان کو اس طریقے سے ڈھیل دے رہے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. بے شک ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے. گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی، 3 ہفتوں سے اس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. آپ ذرا سن رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ بار بار اپنی زبان سے پاگل، مجنون، ساحر کہا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو اسلام، جو شریعت لے کر آئے تھے، اس کو کسی بھی حال میں قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. تو دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ یہ آیا کہ ایک طرف تو یہ لوگ میرے صحابہ کو ستا رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دل میں ہو سکتا ہے کہ یہ آیا ہو کہ یا اللہ انہیں تو ہلاک کر دے، ان پر تو عذاب کو نازل کر دے. ایسی بات شاید دل میں حضور کے آئی ہو. تو اس کے لیے تسلی کے طور پر یہ آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے اور سمجھا رہے ہیں: پیارے نبی جی، آپ ان لوگوں کو اور مجھ کو چھوڑ دیجئے. یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے. ایک آدمی اگر کسی کو پریشان کر رہا ہے، تو جس کو پریشان کر رہا ہے وہ کسی کے پاس جب شکایت لے کر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی تو اس کو میرے کو چھوڑ دے، میں جانوں اور یہ جانے، تو بے فکر ہو جا، میں اس سے کوٹ لیتا ہوں. یہی محاورہ قرآن میں حضور کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ہے کہ پیارے نبی جی، آپ ان کی جھٹلانے والوں کی فکر نہ کیجیے، ان کو اور مجھ کو چھوڑ دو، میں جانوں اور یہ جانے. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے مشن میں لگے رہیے. جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، تو ہم ان کو اس طریقے سے ڈھیل دے رہے ہیں کہ انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم اتنے دھڑلے سے اور اتنے بنداس حضور کی نافرمانی کر رہے، پھر پر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو آپ ٹینشن مت لے، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں.
اور ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے، اس طریقے سے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ تو یہ آیت کے ذریعے سے حضور کو تسلی دی گئی۔ اور جس زمانے میں ہم اس آیت کی تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں، یہ آیت ہمارے لیے بھی بڑی تسلی کی چیز ہے کہ ہم بھی جس زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں ہر طرف اسلام اور دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی طرف سے جو یلغار اسلام پر آ رہی ہیں، ہر آدمی کی زبان پر یہی کہ متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اب بہت ہو گیا، نہ مسلمانوں کی جان سلامت ہے، نہ مال سلامت ہے، نہ ان کی مسلمانوں کی بچیوں کی نہ عزتیں سلامت ہیں۔ ہر آدمی کی زبان پر یہی لفظ ہے کہ بس اب کب اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ آیت کے ذریعے سے قرآن ہمیں بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن صرف پچھلے نبیوں کے واقعہ سنانے کے لیے نہیں ہے، پچھلے نبیوں کے واقعہ سنا کر مستقبل میں فیوچر میں جو حالات جو چیلنجز آنے والے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا وہ بھی قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے۔ یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تکوینی طور پر ان کے عذاب کا وقت ہمارے یہاں طے ہے۔ جو بھی حکومت ہو، جو ظالم ہو، جو ظلم کرنے والی ہے، اللہ کے یہاں ان کی حکومت آخر تک نہیں چلتی ہے، اور اللہ کے یہاں تکوینی طور پر طے ہے کہ کب ان کی ہلاکت کا وقت آئے گا۔ لیکن یہ مسلمانوں، تمہیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت تمہاری زبانوں سے یہی چرچے ہو، ہر وقت تمہاری مجلسوں میں یہی چرچے ہو کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ نہیں، بلکہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ اپنا آپ کو دیندار بناؤ، اپنا آپ کو شریعت کا پابند بناؤ، حتی الامکان جتنی ہو سکے تدبیریں کرو، اچھی پلاننگ بناؤ، مستقبل کے لیے لاہیہ عمل طے کرو کہ بھئی کیسے ہمارے بھارت کے، ہمارے ملک کے حالات اچھے سے اچھے ہو سکتے ہیں، امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کے لیے اچھی سے اچھی تدبیریں بناؤ۔ لیکن یہ کہ ہر وقت اپنی زبانوں سے یہی کہ بھئی کب یہ جاوے، کب ہماری حکومت آوے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہ سنستدرجہم، ہم انہیں ڈھیل دے رہے، ان کا بھی ایک اپنا وقت ہے کہ ان قیدی متین، ہماری تدبیریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہماری پلاننگ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے آپ مایوس مت ہوئیے، ہمت مت ہاریے، بے صبری سے کام مت لیجیے۔ جو نبی سے کہا جا رہا ہے وہ پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو مایوس کر دیتا ہے، اور یہ مایوسی اتنی خطرناک اور بھیانک چیز ہے کہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ مسلمان جو بچی آج بھاگ رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بچیاں اسلام سے مایوس ہو کر بھاگ رہی کہ کیا فائدہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مایوسی کی، ان کے کفر کی طرف جانے کی، کہ وہ چونکہ ان کے گھروں میں جو دینداری کا ماحول نہیں ہے، وہ تربیت کا ماحول نہیں ہے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، گھروں میں اس کا مزاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مایوسی آ رہی ہے، اور وہی چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر اب اسلام میں رہنے میں نہیں ہے، ہمیں چاہے کہ ہم خوش رہیں، ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری عزت سلامت رہیں، بس ہم بھاگ جائیں۔ لیکن وہ غلطی کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بھئی مایوسی آ رہی ہے، اور مایوسی آنے کی وجہ اسلام کے تعلق سے اطمینان نہیں ہے، اور اطمینان کیوں نہیں کہ گھروں میں تربیت کا ماحول نہیں۔ تو جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے، اور جو کام اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ بھئی مجھے سونپ دو ان لوگوں کو، وہ کام ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو پھر نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے یہ آیت کا بھی بار بار ہمیں اس حالت میں مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سنستدرجہم، نبی جی ہم آپ کو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس طریقے سے انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہے کہ دن بدن ہم ٹیکنالوجی میں، ترقی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا سکہ تو دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی تدبیر اتنی مضبوط ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفرطہ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو تھوڑے دن تک مہلت دیتا ہے، پھر جب اچانک جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اور بھی مثال دی تھی، سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے کہ آپ جس بعض لوگوں کے گھروں میں جب چوہے جو زیادہ آتے ہیں تو لوگ پنجرا بناتے ہیں، پنجرا، اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ جو سلی ہوتی ہے اسٹیل کی، لوہے کی، اس میں وہ گھی والی خوشبو والی روٹی لٹکاتے ہیں اور پنجرے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔
اب وہ جو چواں ہے وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ میرے لیے تو بہت مہمانی کا انتظام کیا گیا ہے، حالانکہ میں تو روز بروز ان کو حیران کر رہا ہوں، کبھی یہ قطر دیا، کبھی وہ قطر دیا، کبھی یہ سامان خراب کر دیا، لیکن پھر بھی مہمانی ہو رہی ہے میری، خوش ہو رہا ہے وہ۔ اب وہ حضرت اندر تشریف لے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ 2-3 منٹ کا کھیل ہوتا ہے، بہترین گھی والی روٹی کھا رہا ہے، پیٹ بھرا ہے، اور اندر ہی اندر میں طبیعت مچل رہی ہے، دیکھو میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن جہاں وہ دروازہ بند ہوا، گھی والی روٹی پوری ہوئی، اس کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ مالک اس کو لے جا کر مار ڈالتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ آدمی نافرمانی پر جب اترتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نافرمانی کے باوجود یوں سمجھو کہ نعمتوں کی فراوانی آ رہی ہو، سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے سے تسلی دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد مزید تسلی کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے نبی کو سمجھا جا رہا ہے۔ وہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، اس کی ضمن میں بیچ میں 2 آیت اور آ رہی ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی جی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں کی دونوں وجہ غلط ہے۔ اس لیے نہیں مان رہے کہ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ جس کی بوجھ کی وجہ سے وہ دبے جا رہے ہو؟ یعنی نبی جی آپ ان کو کوئی دین سمجھا رہے ہیں، کوئی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جس کا وہ پگار مانگتے ہو، جس کا وہ بل مانگتے ہو؟ ایسا تو ہے نہیں۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی کی یہی آواز تھی، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا بدلہ تو ہمیں اللہ سے لینا ہے، بس ہمارا کام تو ہے کہ جو بات ہم لے کے آئے تم ہماری بات کو مان لو۔ جب آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں تو پھر انہیں کیا پریشانی ہے آپ کی بات کو نہ ماننے کی؟ دوسری وجہ، ام عندهم الغیب فہم یکتمون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو لکھ رہے؟ یعنی قرآن کے علاوہ کوئی غیب کی بات ان کو اتر رہی؟ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، قرآن ایک وحی تھی اس زمانے میں جو حضور کو اتر رہی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی غیب کی چیز اتر نہیں رہی تھی۔ معلوم ہے کہ دونوں کی دونوں وجہ غلط ہے، نہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، نہ اس زمانے میں قرآن کے علاوہ کوئی غیب کی چیز ان پر نازل ہو رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ہٹ دھرم، ضدی، ان کے اندر اتنی ضد ہے، اتنے یہ شر پسند ہیں کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، دین کیا ہے، حق کیا ہے، شریعت کیا ہے، لیکن جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مان رہے، لہذا آپ ان باتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے آپ جو ہے گھبرائیے مت۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے، جب تک اپنے رب کا فیصلہ ان کے لیے ہلاکت کا نہ آ جاوے آپ صبر سے کام لیجیے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، حوت کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے، وہی حضرت یونس علیہ السلام کہ ان کی طرح بے صبری سے کام مت لیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام ابھی بہت بڑے اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان سے ایک معمولی سی بھول ہو گئی تھی، جس بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ چونکہ تھی کوئی معمولی بھول، لیکن آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی بھول بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اور یہ تو نبی تھے، اور نبی کی تربیت تو اللہ کے یہاں ڈائریکٹ ہوتی ہے، اس لیے ان کی تھوڑی سی بھول پر اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ جو فلسطین اور جو شام کا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو بادشاہ تھا حزقیل، وہ تو اس زمانے میں مسلمان تھا، اور اس وقت بیک وقت 5 نبی اللہ نے نازل فرمائے تھے۔ تو جس علاقے میں یہ رہتے تھے شام کے علاقے میں، اس میں ایک علاقہ تھا نینوا، وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کی قوم نبیوں کی باتیں نہیں مانتی تھی، ضدی قوم تھی۔ تو مشورے سے 5 نبیوں میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس نینوا کی طرف بھیجا گیا۔ یہ تھے بڑے عبادت گزار، تقوی، لیکن تھوڑا جو ہے تنگ دل تھے، تھوڑے غصے والے زیادہ تھے، تو لیکن بڑے اللہ والے تھے، تقوی والے تھے، تو انہیں مشورے کے ذریعے سے وہاں بھیجا گیا۔ اب برسوں سے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے بات نہیں مانی، تو ایک دن اپنی قوم کو عذاب کی دھمکی دے دی، اب تم پر تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور یہ کہہ کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے جنگل میں۔ اب 1 مہینہ ہو گیا، لیکن کچھ رزلٹ آیا نہیں۔ اب ان کی قوم میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ جو جھوٹ بولے اس کی سزا ہے کہ اس کو مار ڈالو، اتنی بھیانک سزا ہے کہ جو جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو جاوے اس کو اسی وقت مار ڈالنا ہے۔ اور یہ تو نبی تھے، تو یہ دیکھا کہ میں نے عذاب کی دھمکی دی لیکن عذاب تو آ نہیں رہا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، اب مستقل اللہ سے دعا میں لگے ہوئے کہ اللہ یہ میں نے عذاب کی دھمکی دی ہے لیکن عذاب تیری طرف سے آ نہیں رہا ہے۔
31واں دن ہوا، 32واں، 33واں، 34، جب 35واں جب دن ہوا، دیکھا کہ آسمان سے دھواں آ رہا ہے، جو عذاب کی شکل ہوا کرتی تھی۔ جب قوم نے دیکھا کہ اب عذاب کی تیاری ہے، تو یہ قوم تھی اور قوم کے سارے جو سربراہ تھے، جو وڈیل تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو گوتنے میں لگ گیا کہ بھئی ہم نے نبی کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، لیکن وہ تو کہاں سے ملیں گے، تو جنگل میں چلے گئے تھے۔ اب ساری قوم جمع ہو کر انہوں نے سوچا کہ بھئی کچھ تو کرنا پڑے گا عذاب کو ٹالنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے سروں کو ننگا کر دیا، اپنے پیروں سے جوتے نکال دیے، چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے تھے ان کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا تاکہ وہ بھی مل ملائے، جانوروں کو، چھوٹے بچوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور بہت گریہ وزاری کی، معافی مانگی کہ اللہ ہم اب نبی کی بات مانیں گے تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ اب یہ تو اور مشکل میں آ گیا حضرت یونس علیہ السلام کہ چلو عذاب آنے والا تھا، تو انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ قوم نے توبہ کر لی اس لیے عذاب چلا گیا۔ تو اب یہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام جنگل سے بھاگ کر دریا کی طرف چلے گئے کہ اب قوم مجھے تلاش کرے گی اور مجھے مار کر ہی رہے گی۔ جب دریا جو دریا کے پاس جو دریائے دجلہ اور جو دریائے فرات تھا اس کے علاقے کے ایک دریا کے کنارے پر گئے، دیکھا کہ ایک کشتی وہاں جا رہی ہے، سوار ہو رہی ہے، کشتی میں سارے تاجر لوگ جا رہے ہیں۔ کہا کہ مجھے بھی بٹھا لو، چونکہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت تھے اور ظاہر میں نیکی کا اثر بھی تھا چہرے پر، تقوی کا، سارے لوگوں نے بٹھا لیا۔ جب کشتی بیچ دریا میں گئی اور طوفان آ گیا دریا میں، اور ایسا زبردست طوفان آیا کہ تھمنے کا نام نہیں۔ تو جو کشتی کا جو ملا جس کو ناخدا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ہمارا یہ ایکسپیرینس اور یہ تجربہ ہے کہ جب کشتی میں ایسا کوئی طوفان آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کشتی میں کوئی بھگوڑا جب غلام اپنے آقا کی چھوڑ کر جب آتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ہم دل میں سمجھ گئے کہ میں ہی بھگوڑا ہوں، اپنے رب کی رضا کے بغیر بھاگ کر چلا گیا وہ بستی کو چھوڑ کر۔ تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، چونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی آدمی اگر دریا میں کودے گا تو طوفان رک جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈال دو، میں ہی بھگوڑا ہوں۔ کہا کہ آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں، کہاں سے آپ کو ڈالیں گے؟ تو کہا کہ نہیں مجھے ڈال دو، لیکن منع کر دیا۔ اب پورا اندازی کی پرچی اچھالی گئی، انہی کا نام آیا پہلی مرتبہ۔ کہا کہ آپ تو کیسے ہوں گے؟ پھر سے دوسری مرتبہ تو بھی انہی کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی انہی کا نام آیا۔ اللہ کی طرف سے یہ پلاننگ تھی، آزمائش، چونکہ رب کے فیصلے کے انتظار کیے بغیر چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے اللہ کا حکم کا فیصلے کا انتظار کرتے۔ قوم کے لیے تم نے عذاب کی دھمکی دی ہے، جب تک ہم نہ کہے آپ کو بستی چھوڑنے کی نہیں ہے، اب آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب چنانچہ ادھر سے انہیں دریا میں ڈالنے کا پلاننگ جیسا ہوا، جیسا دریا میں ڈالا، ادھر ایک مچھلی منہ کھولے ہوئی تیاری تھی، لقمے کا انتظار تھا، تو اس نے ان کو اپنے اندر لے لیا۔ جیسا آج کل بھی بہت ساری مچھلیاں، ویل مچھلی ہوتی ہے بہت، جو اکھے کے آدمی کو، بڑے بڑے جانوروں کو نگل جاتی ہے، پورا اندر نگل گئی۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ تیرے لیے لقمہ اور غذا نہیں ہے، تو ان کے لیے جیل بن جا اور ان کے کسی بھی جسم کو تجھے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مچھلی اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے سے رہی، اور وہ پیٹ میں جب گئے تو مچھلی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لگا کہ اب میری موت بالکل قریب ہے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش، تو انہیں یہ لگا کہ اب میں بالکل مرنے کے قریب ہوں۔ اذ نادا وہو مغزوم، غم سے بالکل بھرے ہوئے اپنے رب کو پکارا۔ کتنا سارا غم ہوا، ایک تو قوم نے اتنے سال محنت کی لیکن کسی نے بات نہیں مانی، تو وہی آدمی سوچتا ہے جو قوم میں محنت کرتا ہے، تو وہ بھی ایک غم، پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں جہاں چلے جانا، یہ دوسرا مستقل ایک غم، اور پھر نجات ملے گی نہیں ملے گی، سارے غموں سے بھرے ہوئے۔ اب اللہ کی طرف سے ایک تسبیح سکھائی تھی، یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے فوراً اپنی زبان سے جب انہیں لگا کہ اب میرے مرنے کا بالکل وقت قریب ہے، یہ الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میرا ہی قصور ہے، میں نے ہی بھول کی ہے اللہ۔ یہ تسبیح بار بار پڑھنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم کیا کہ آپ ان کو مچھلی تو باہر پھینک دیں۔ چنانچہ 40 دن مسلسل اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی۔ تو چنانچہ ایک چٹیل جو میدان تھا، اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پودا تھا، نہ کوئی اور جور انسانوں کی آمد و رفت تھی، اس چٹیل میدان میں اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے انہیں پھینک دیا، اس تسبیح کی برکت سے۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے
اب روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ اٹھنے کی بھی لائق نہیں رہے، اور جسم بالکل اتنا نرم کہ کوئی مکھی یا مچھر بھی بیٹھتا تو انہیں تکلیف ہوتی تھی، حالانکہ مکھی یا مچھر کے بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اتنا بالکل جسم لاغر کمزور اور نحیف ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس تسبیح کی برکت سے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور اسی وقت جو ہے یقطین، جو سورہ صافات لفظ آتا ہے، یقطین یعنی کدو، جس کو دودھی کہتے ہیں، دودھی کا جھاڑ اگا دیا، اس کی لمبی لمبی بیلیں ہوتی ہیں، اس لمبی بیلوں کا سایہ ہو گیا، اور اس سائے کے نیچے وہ آرام کرنے لگے، اور اس کی برکت سے مکھی و مچھر سے حفاظت بھی ہو گئی، اور کھانے کے لیے اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر کہیں جا سکے، تو اللہ رب العزت نے ایک ہرنی کا انتظام کیا، ہرن، فیمیل جو ہرنی، وہ آتی تھی صبح شام اور اپنے آنچل کو ان کے منہ سے قریب کرتی تھی، وہ آنچل سے دودھ پی لیتے تھے، اور 40 دن تک یہ انتظام رہا، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے، چنانچہ واپس دوبارہ قوم کے پاس گئے، قوم کہ ہم آپ کو کب سے تلاش کر آپ کہاں چلے گئے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام مت لیجیے، فاصبر لحکم ربک، جب تک آپ کے رب کا فیصلہ نہ آ جاوے آپ ہمت سے کام لیجیے۔ اس لیے کہ صبر یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم اس کو جو عبادت سمجھتے ہیں، صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ آدمی کو کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرنی ہو تو اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، نفسوں کو دبانا پڑتا ہے، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا ہو تو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، مصیبتوں کے لیے بھی آدمی کو صبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، اور اس مچھلی والی کی طرح بے صبری سے کام مت لیجئے، جس وقت انہوں نے پکارا وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ ولولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر آپ کے رب کی نعمت ان کو نصیب نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، وہ بری حالت میں ہوتا، لیکن آپ کے رب کی مہربانی ان کے ساتھ شامل حال رہی، لہذا اللہ نے انہیں بچا لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے، ترمذی شریف کی روایت، دعاء المکروبی دعاء یونس، کہ کوئی آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، ٹینشن میں ہو، کام اس کا نہ ہوتا ہو، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ اس مصیبت کے وقت میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس مصیبت سے اس کو ضرور چھٹکارا عطا فرمائے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 طریقے لکھے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے، اس تسبیح کو۔ ایک طریقہ تو یہ لکھا ہے کہ بھئی اگر اجتماعی کوئی آفت آئی ہے، جیسے سیلاب کی آفت ہے یا کوئی طوفان کی آفت ہے، تو کوئی مسجد کے اندر یا کسی علاقے میں کچھ لوگ جمع ہو جاوے اور ایک ہی بیٹھک میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس تسبیح کا ختم کر لے، 1,25,000 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا کی جائے گی انشاءاللہ اس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے وہ تسبیح پڑھی گئی اللہ اس مقصد سے ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے اور اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ لکھا ہے، کوئی آدمی انفرادی اعتبار سے پریشان ہے، پرسنل کسی آدمی کو عمل کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل ہے کہ رات میں عشاء کے بعد بند اندھیرے روم میں، اندھیرے کمرے میں جہاں روشنی اور لائٹ نہ ہو، اندھیرے کمرے میں قبلہ رو باوضو ہو کر عشاء کے بعد بیٹھ جاوے اکیلا، قریب میں پاس میں ایک پیالہ لگ رہے ہوئے پانی کا، اس میں تھوڑا سا پانی بھر لے ہوئے، اور روزانہ 300 مرتبہ یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے، اور بیچ بیچ میں پانی کے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتا رہے اور اس ہاتھ کو گیلا کر کے چہرے پر، منہ پر، بدن پر پھیرتا رہے، اور 300 مرتبہ اس طریقے سے ختم کرے، 3 دن تک، 7 دن تک، 40 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کی مصیبت کو اللہ دور کر دیں گے۔ یہ 2 عمل اس برکت سے لکھے ہیں۔ تیسری بات جو بتایا کہ روایت میں کہ کدو کا جو درخت اگایا، اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شجرۃ اخی یونس، یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے لکھے ہیں۔ اب دیکھیں آپ یوٹیوب پر سرچ ماریں گے کہ اس میں بہت سارے وٹامنس ہے، منرلس ہے، اس میں کیلری کم ہوتی ہے، کولیسٹرول وغیرہ کا یہ آئٹم ہے، اس کو جوس کے طور پر پیوے، سالن کے طور پر استعمال کرے، یا گوشت بنا اس میں ڈال کر استعمال کرے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ ٹھنڈک والی آئٹم ہے، تو جس کے اندر جو ہے غصہ ہو یا جس کے اندر تجا گرمی ہو یا میموری پاور مضبوط کرنے کے لیے یہ عمل لکھا ہے مفسرین نے کہ آدمی گرمی کے موسم میں اس درخت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے جوس بنا کر، سالن کے طور پر، یا پھر ڈائریکٹ اس کو پیس کر اس کا پانی نکال کر۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اس آیت کے ضمن میں ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے
کہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بہت سارے طریقے آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر بھی. تو بہرحال یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. اب اس صورت کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے حضرت یونس علیہ السلام کے رب نے انہیں پسند کر لیا اور ان کو نیک لوگوں میں سے بنا دیا. اب کسی کو ان پر، ان کی اس لغزش پر کسی کو زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قاضی ثناء اللہ پانی بتی نے اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے کہ نبیوں کی بھول کا تذکرہ بلا وجہ کرنا بھی حرام ہے. اس آیت کی ضمن میں تم تفصیل کے طور پر واقعہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نجی پرائیویٹ مجلسوں میں بار بار نبیوں کے بھول کا تذکرہ کرنا، ان سے یہ بھول ہوئی، حضرت علیہ السلام سے جو دانہ کھانے کی بھول ہوئی، فلاں فلاں نبیوں کی بھولوں کا تذکرہ کرنا بلا وجہ، یہ بھی مکروہ تحریم حرام کے قریب قریب ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. اے نبی جی جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، یہ لوگ تو قرآن سنتے وقت ایسا لگتا ہے کہ کافر لوگ آپ کو گھور گھور کے آپ کو پھسلا دیں گے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ اپنی آنکھوں سے گھور گھور کے یہ آپ کو پھسلا دیں گے جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، اور زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہیں، حالانکہ یہ قرآن تو جہاں والوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے. یہ ان کا سب سے آخری حربہ ہوتا تھا کہ اب اس طریقے سے بھی پریشان کیا، اس طریقے سے بھی پریشان کیا. اب آخری حربہ کیا تھا اس زمانے میں کہ بھئی نظر لگاؤ، نظر بد. یہ عرب کے اندر مشہور تھی یہ نظر. باقاعدہ ایک آدمی، وہ پورا قبیلہ اس کے اندر ماہر تھا نظر لگانے میں. اور چونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نظر حق، العین حق، کہ نظر لگنا یہ سچی بات ہے. اچھے آدمی کی بھی نظر لگتی ہے اور برے آدمی کی بھی نظر لگتی ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نظر ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ وہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور جانور کو، اونٹ کو جو ہے ہانڈی تک، کمزور ہو گیا ہے تو کیا کرو، ذبح کر کے اس کو کھا جاؤ. اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگر تقدیر سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی جو تقدیر سے بڑھ جاتی. یعنی اتنی خطرناک چیز ہے نظر کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز بڑھنے والی ہوتی، حالانکہ تقدیر کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کے یہاں ہے، لیکن نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ اگر ہوتی تو وہ تقدیر سے آگے بڑھ جاتی. اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے گھور گھور کے تو اس کی آنکھوں سے کرنیں نکلتی ہیں، شعاع ہے، کرن، اور وہ ڈائریکٹ جس کو دیکھ رہا ہے اس کے بدن میں جو مسامات، جس کو ہم چھدر بولتے ہیں گجراتی میں، اس کے اندر اس کی وہ نظر زہر کی طرح داخل ہو جاتی ہے اور آدمی فوراً بیمار ہو جاتا ہے. النظر سہام من سہام ابلیس، کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس لیے نظر لگنا سچی بات ہے. ایک صحابی ایک مرتبہ جو ہے ایک تالاب کے کنارے نہا رہے تھے، خوبصورت جسم تھا ان کا، اوپر کی چادر اتار کر نہا رہے تھے، نیچے کی تہبند پہن کر. دوسرے صحابی نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، لیکن زبان سے کچھ دعا کے الفاظ نہیں کہے. فوراً وہ صحابی بیمار ہو گئے. حضور کی خدمت میں آئے، انہیں پتہ چل گیا کہ سامنے وہ صحابی مجھے دیکھ رہے تھے. فرمایا کہ کیوں تم اپنے کسی بھائی کو قتل کر رہے ہو؟ یہ الفاظ حضور نے فرمایا. اللہ برت تلے، کیوں آپ نے ان کو برکت کی دعا نہیں دی؟ کہنا جی ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچا. یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. معلوم ہوا کہ نظر صحابہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے، تو اچھے کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے یہ اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے یہ آخری حربہ استعمال فرمایا کہ نبی کو بھی نظر لگاؤ تاکہ مر جائے. چنانچہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو اسد، اس کا ایک آدمی، پورا خاندان ویسے تو مشہور تھا نظر لگانے میں، لیکن اس میں ایک آدمی بڑا ماہر تھا خطرناک نظر لگانے میں. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ 3 دن تک بھوکا رہتا تھا، کھانا پینے کا نہیں 3 دن تک. اور 3 دن کے بعد جس کو نظر لگانی ہے اس کے سامنے آیا تھا اور اس کی تعریف کرتا. اور چونکہ 3 دن بھوکا رہا ہے، اس نے ریاضت کی، مجاہدہ کیا ہے، تو اس کی اس نظر میں اتنا خطرناک زہر ہوتا تھا کہ وہ آدمی اسی وقت مر جاتا تھا. چنانچہ اس کو بھی بلایا گیا، لالچ دی گئی کہ بھئی فلاں آدمی ہے مکہ کے اندر، اس طریقے سے اس کو نظر لگانے کی ہے. اور اس کو لالچ دی گئی، اور اس کی فیس لیتے تھے. کہا کہ اتنی بڑی فیس دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو تیار ہو گیا، بھائی میں تو اسی کے لیے ہوں. چنانچہ اس نے 3 دن تک بھوکا رہا ہو، اور 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے باہر کے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب یہ 3 دن کے بعد نکلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھنے لگا، اور زبان سے یہ الفاظ، کیا قرآن پڑھ رہے ہو، کیا بہترین آواز ہے سورہ لی. دیکھو یہ بھی نظر لگنے کا ایک طریقہ ہے. جب ہم کسی کی تعریف کریں تو یہ الفاظ جب کہتے ہیں تو اس سے بھی نظر لگتی ہے.
اس لیے امام مالک کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی کی اچھی چیز، اچھی میں کوئی بھی آ گئی، کسی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا بنگلہ، کسی کی اچھی آواز، کسی کا اچھا جسم، تو فوراً زبان سے کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور امام مالک نے تو اپنے گھر کے باہر ایک یہ فریم بنائی تھی، اس میں لکھوایا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ آدمی کی سب سے پہلی نگاہ اسی پر پڑے تاکہ وہ مکان کو نظر بد نہ لگے۔ تو اس نے یہ کہنا تعریف میں شروع کیا کہ کیا بہترین تمہاری سریلی آواز ہے اور کیا بہترین تمہاری آواز ہے۔ تو جب یہ سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ کہنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ جب کہنا شروع کیا تو اس کی نظر کا اثر نہیں ہو۔ یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی ہمیں کہہ رہا ہو تو ہم زبان سے ہم خود ہی کہہ لیں جب وہ نہیں کہہ رہا ہے بھائی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ اس کی نظر سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ بہرحال اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر بد لگانے سے حضور کو بچایا۔ تو اس ضمن میں ایک دو باتیں یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ جب نظر لگنا سچی بات ہے تو پھر ہمیں بھی اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو جو ان لوگوں سے ہے کہ جو کسی کو دیکھ رہے ہیں، ان سے کہا جائے کہ آپ زبان سے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیجیے، لا قوت الا باللہ نہیں کہتا ہے تو ماشاء اللہ کہہ دیجیے تاکہ سامنے والوں کو نظر نہ لگے، تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جاوے، ہم بھی نظر سے بچ جاوے۔ اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چہیتے جو لاڈلے نواسے تھے حضرت حسن حسین، ہر وقت ان کو ایک دعا ان پر دم کرتے تھے۔ یہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کے گھر پہ جا کر اپنے بچوں کو صبح شام، چونکہ بچے جو ہے وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کو نظریں ان کے ماں باپ کی لگتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی نہیں، فلاں کی نظر لگ گئی نہیں، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بار بار صبح شام یہ دعائیں ان کو پڑھ کر پھونک مار دیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ نہ یاد رہے تو بعد میں مجھ سے لکھوا لے گجراتی میں اور اس کو یاد کر لے، اور بار بار اپنے بچوں کو اس پر پھونک مار لیا کر۔ اللہ میں تیرے پاکیزہ اور مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ لیتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلی چیز سے، زہریلی جو جانور ہیں اس سے بھی، ومن کل عین لامۃ، اور ہر بری نگاہ والے کی بری نگاہ سے۔ یہ بار بار الفاظ اپنے بچوں کے سامنے پڑھنے کی وجہ سے بھی بچوں کو نظر نہیں لگتی، بلکہ مشکات کی ایک شرح ہے مرقات ملا علی قاری کی، انہوں نے اس حدیث کے ضمن میں یہ اچھی بات لکھی ہے اللہ عین الحقون کی ضمن میں، کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خوبصورت بچہ لایا گیا، چھوٹا بچہ معصوم خوبصورت تھا، تو جو عثمان غنی نے اس کو نظر لگ گئی تھی تو فرمایا کہ دوبیدو زخا نہ ہو، کہ اس کے تھوڑی کے پاس تم کالا دھبا کیوں نہیں لگاتے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ چھوٹے بچے کو جب نہلا دھلا کر جب فریش کرو، جب تیار کرو، اس کے تھوڑی کے پاس ایک چھوٹا سا کالا دھبا لگا دو، تاکہ جب سامنے والے کی نگاہ پڑے جب وہ کالا دھبا دیکھے گا تو اس کی نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے چھوٹے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، جب عثمان غنی کی روایت سے ثابت ہے، دوبیدو زکنوں کے الفاظ آتے ہیں، یہ بھی نظر سے بچنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور عمل بھی بتا رہا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود صاحب بارڈولی دامت برکاتہم، ان کے والد صاحب بھی چونکہ بہت بڑے عامل تھے، اور ان کے والد صاحب کو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عمل کی اجازت بھی تھی، ان کے پاس حضرت کی کاپی بھی تھی، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی کاپی میں سے عمل بتایا، وہ عمل میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی جب سنا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، کہ جب کسی کو نظر لگ جائے، لگے کہ بھئی نظر لگ گئی ہے، آدمی بھاری بھاری سر ہے، آنکھیں گھرا رہی ہے، نظر کے ساتھ آدمی ظاہر کر لیتا ہے، تو خود بھی عمل کر سکتے ہیں کہ بھئی 7 اکھی لال مرچ لے لے، اکھی مطلب جو اوپر کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس سے والی، لال 7 اکھی مرچ لال مرچو جنے کہوائے، لال 7 اکھی مرچ لے لے جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس پر ہر مرچ پر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ہو گئی۔ دم کر لینے کے بعد جس کو نظر لگی ہے اس پر 11 مرتبہ وار دے، جس کو وارنا بولتے ہیں، پھر آدھے گھما دے، اور گھماتے گھماتے ہو سکے تو یہ تو آخری آیت ہے، اس کو بھی 3-5 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر ایک سحر کی جادو کی آیت ہے فلما القوا قال ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح اعمال المفسدین، یہ بھی 3-5 مرتبہ پڑھ لے، نہ تو کم از کم یہ آیت یاد کر لے، اور سورہ معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق، جب 11 مرتبہ جب دم کر رہے ہو وار رہے ہو اسی وقت وہ سورہ ناس سورہ فلق بھی پڑھ لے، یہ آیت بھی 3-5 مرتبہ پڑھ لے، جب وار لے تو وہ جو لال اکھی مرچ ہے اس کو ایک کاغذ میں بند کر کے اس کو جو ہے گیس پر رکھ لے،
آپ دیکھیں گے جب آپ لال مرچ کو جب سالن میں ڈالتے ہو وغیرہ میں تو کتنی خوشبو آتی ہے، لیکن جس کو نظر لگی اس پہ جب آپ ماریں گے اور جب اس کو آپ رکھیں گے اس پر تو ذرا برابر مرچی اڑے گی بھی نہیں اور جو ہے اس کی بدبو بھی نہیں ہے. تو جب تک نہ جلے تب تک اس کو گیس پر جلنے دے، جب جل کر راکھ ہو جاوے تو سمجھ لو اس کی نظر اتر گئی. یہ میں آپ کو حوالے سے یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مکہ کے لوگ مجنون کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے اور طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور آخر میں جو حربہ تھا نظر بد کا وہ بھی لگایا کر. لیکن اللہ رب العزت نے تو چونکہ حفاظت کا وعدہ کیا تھا، قرآن کی حفاظت کا اور صاحب قرآن کی حفاظت کا، بہرحال ان کی نظروں سے بھی کچھ نہیں ہوا اور ان کی ان بیہودہ باتوں سے بھی کچھ نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلامت رکھا، ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں عام کیا. ضرورت اس بات کی کہ ہمیں بھی جو ہے اس قرآن کریم کے پیغامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے ہیں. جب ہم بھی دین کا کام کر رہے ہو تو ہمارے سامنے بھی سارے چیلنجز آوے، کوئی ہمیں تانا دے، کوئی ہمیں میڑے مارے، کوئی ہمیں بلا بلا کہے، تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، بلکہ صبر سے کام لینا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہمت اپنے آپ میں بڑھانی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم سے اللہ دین کا کام لے. یہ آیت صورت ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرما لے. مختصر 2 منٹ دعا کر لے صورت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، نرمی کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے مولا کریم تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یقیناً مولا کریم یہ قرآن کریم یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اے مولا کریم بہت سارے لوگ اپنی دینی دنیاوی مشغولی کو آگے پیچھے کر کر اس قرآن کریم کی مجلس میں آتے ہیں. اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ اس مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہمیں قرآن کریم کی ہدایت نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ہدایت نصیب فرما. اس صورت کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خاص کر کے اس صورت میں جو بڑی بڑی بیماریوں کا تذکر آیا ہے، جو ولید بن مغیرہ کے تعلق سے کہا گیا وہ چغلی کرنے والا تھا، وہ حرامی تھا، وہ گناہ گار تھا، وہ نیکی سے روکنے والا تھا، وہ بہت ساری جو 10 برائیوں کا تذکرہ ہے. اللہ ان ساری برائیوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم اخلاق حمیدہ سے مالا مال فرما. اے مولا کریم دین کا کام کرنے کے لیے جو صفات ضروری ہیں وہ سارے صفات ہمیں عطا فرما. خاص کر کے برداشت اور حلم کا مادہ عطا فرما. علم تیرے علم میں سے علم عطا فرما، تیرے حلم میں سے حلم عطا فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم جس زمانے میں ہم اس صورت کی تفسیر کر رہے ہیں، اے مولا کریم خاص کر کے جو تسلی کا مضمون ہے، اے اللہ اس مضمون کو بار بار دہرانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہے ملک کے حالات بھی بڑے سنگین ہیں. روزانہ صبح ہونے والی جو کرن ہے ایک نیا فتنہ لے کر آتی ہے. پتہ نہیں مولا کریم مسلمانوں کی نہ جان سلامت ہے، نہ جان سلامت ہے، نہ مسلمانوں کی عزت سلامت ہے. اے مولا کریم تیرے یہاں تکوینی طور پر ان کی ہلاکت کا وقت طے ہو چکا ہے. اے مولا کریم تو اپنے اعتبار سے تدبیر کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے مشن میں لگے رہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوششیں کرتے رہیں، ہمارے گھروں میں تربیت کا ماحول بناتے رہیں، ہمارے بچوں کی ہم تربیتیں کرتے رہیں. اے مولا کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما. ہمارے اپنے بچوں کی اپنے خزانہ غیب سے تربیت فرما. جو بچے ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے ماحول سے متاثر ہو کر آ رہے ہیں، اے مولا کریم ان کے ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بنائیں، ایمانی ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں مدنی ماحول قائم کریں تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے. ارتداد کی ذہنی اور فکری جو ہے ارتداد سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. جو بیمار ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا